راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، قرآن و حدیث میں ساری انسانیت کے بھی حقوق بیان فرمائے اور بالخصوص مسلمانوں کے مسلمانوں پر کیا حق ہیں، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے تعلق سے کیا ذمہ داری ہے، اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے. انہی میں سے ایک روایت یہ ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور بھائی کا بھائی پر یہ حق ہے کہ کوئی بھی بھائی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے. اور دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہو تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکے، مسلمان کی اس سے حفاظت کرے، اس پر ظلم نہ ہونے دے. کسی بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظلم سے بچائے، اس مسلمان کو ظلم سے بچانا. ظالم کے حوالے مظلوم مسلمان کو کر کے تماشائی بن کر دیکھتے رہنا یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے. بہت اہم بات ہے، اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. سب سے پہلے تو ایک یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کر دیں. اپنے رشتہ داروں پر، بڑے چھوٹوں پر، مال والے غریبوں پر، پڑوسی پڑوسیوں پر، ذمہ دار ان کے ماتحتوں میں رہنے والوں پر، یہ بنیادی طور پر پہلے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے بنے. یہ بہت ضروری ہے. در حقیقت اس وقت ظلم و ستم کا ننگا ناچ ساری دنیا میں، نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں جو ناچ ناچا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ عدل کا، انصاف کا معاملہ نہیں کیا. سب سے پہلے تو ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عدل و انصاف کے بغیر دنیا نہ قائم رہ سکتی ہے، نہ رہی ہے، نہ رہے گی.
اس سلسلے میں دوسری ایک روایت بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا جملہ جو میں نے پڑھا کہ مسلمان پر کوئی بھی ظلم کرے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے مسلمان پر مسلمان ظلم کرتا ہو یا مسلمان پر کوئی غیر مسلم ظلم کرتا ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ظلم سے بچائیں۔ اس کے لیے جو کوششیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مفید کوششیں کر سکتے ہیں، ان کوششوں کے کرنے کے لیے ہم اپنے قدم کو آگے بڑھاتے رہیں۔ ایک روایت تو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کی، یا ابا ہریرہ عدل ساعت خیر من عبادت 60 سنة قیام لیلہا و سیام نہارہا، او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، ابو ہریرہ یہ گھڑی کا عدل و انصاف، ایک لمحے کا عدل و انصاف 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ من عبادت 60 سنة، ایک آدمی ایک انصاف کرتا ہے اپنے کے ساتھ، پرائے کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ بھی انصاف کرتا ہے، تو انصاف کی فضیلت اتنی ہے کہ ایک آدمی 60 سال عبادت کرے۔ 60 سال ایک غیر معمولی زمانہ ہے۔ فرمایا کہ 60 سال عبادت کرنے پر وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو اجر و ثواب ایک لمحہ کسی انسان پر عدل و انصاف کرنے پر ملتا ہے۔ اور پھر سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے، بلکہ فرمایا وہ عبادت کیسے فرمایا؟ قیام لیلہا، رات بھر عبادت کرنا ہے۔ 60 سال میں جتنی راتیں، ہر سال 365 راتیں آتی ہیں، تو 60 سال کی کتنی راتیں ہوئیں؟ فرمایا کہ 60 سال، پوری 60 سال کی زمانے میں جتنی راتیں آئیں، وہ ساری راتیں اس نے اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا اور اللہ کی عبادت میں اس نے گزار دیا۔ اور پورے 60 سال کے زمانے میں جتنے دن ہیں سارے روزوں کے ساتھ گزار دیا۔ فرمایا تو بھی وہ آدمی اس اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا، اس آدمی کے اجر و ثواب کو جو ایک وقت میں، ایک گھڑی میں کسی کے اوپر عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اس کو اس کا حق دلاتا ہے، اس کو اس کا حق دلاتا ہے۔ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عبادتیں تو الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہم اور آپ کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات لمحے فکریہ ہے، ان کو عبادتوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت ظلم سے نجات دلانے والی اس دھرتی پر کوئی ہستی ہے تو صرف اور صرف میری اور آپ کی پیدا کرنے والی ذات حضرت اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو مظلوموں کو ظلم سے نجات دلا سکے۔ اس لیے جو لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، مساجد سے ان کا گہرا ربط نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کریں۔ دوسری روایت فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، فرمایا وَجُورُ السَّاعَةِ فِي حُكْمِ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَعَاصِ 60 سَنَةً، ایک گھڑی کا کسی انسان پر ظلم کرنا، ایک لمحے کسی کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک 60 سال کی گناہوں سے بھری ہوئی زندگی سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ایک آدمی اپنے پرسنل گناہوں میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہے، وہ خدا کے حکم کو توڑ رہا ہے،
حکم عدولیاں کر رہا ہے، گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور 60 سال کا لمبا زمانہ اس نے گناہوں میں گزار دیا۔ ایک آدمی تو وہ ہے، اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے یہ گھڑی کسی وقت کسی انسان پر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمان پر ظلم کیا جائے تو یہ سزا ہے، اور غیر مسلم پر ظلم کیا جائے یہ ہمارا اسلام نہیں، اس کی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی مسلمان کسی بھی انسان پر ایک گھڑی ظلم کرتا ہے، ایک گھڑی ظلم کرتا ہے، تو اس ظلم کا یہ ظلم اتنا بڑا ہے اللہ کے نزدیک، فرمایا کہ گناہوں سے بھری ہوئی 60 سالہ سے زیادہ بدتر اس کا گناہ ہے، زیادہ سخت اس کا گناہ ہے، زیادہ اللہ کے نزدیک برا ہے وہ آدمی جو ایک گھڑی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ دنیا بھی قائم عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، اور حکومتیں بھی قائم عدل و انصاف کی وجہ سے رہ سکتی ہیں۔ شاہ مقوقس ایک بادشاہ، اس نے مسلمانوں کے لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے ایک شاہی وفد، مسلمانوں کے فوج کا معائنہ کرنے کے لیے ایک شاہی وفد بھیجا، اور اس وفد نے آ کر بادشاہ کے سامنے صورتحال کو، کارگزاری کو، اور اس جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ پیش کیا۔ وہ میں چند الفاظ آپ حضرات کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا رپورٹ پیش کی؟ فرمایا کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جن کو موت زندگی سے زیادہ پسند ہے۔ پہلی بات، مسلمانوں کی معائنے کے بعد مقوقس کی طرف سے جانے والا شاہی وفد مسلمانوں کی صورتحال جو کارگزاری بیان کی، وہ اس میں سب سے نمبر 1 پر کیا بیان کیا کہ مسلمانوں کے نزدیک ان کی موت ان کی زندگی سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز، مسلمانوں کو تواضع، تکبر سے زیادہ پسند ہے، تکبر سے زیادہ تواضع پسند ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ اور پھر اس تیسری بات یہ فرمایا کہ ان کو دنیا اور دنیا کے متاع کی کوئی حرص و ہوس نہیں۔ مسلمان تو ایسے ہیں جن کا ہم نے معائنہ کیا، نہ دنیا اور نہ دنیا کی کوئی چیز، ان کی کسی بھی چیز کی ان کے دلوں کے اندر حرص نہیں، ہوس نہیں، اور زمین پر بیٹھنے سے یہ آر نہیں کرتے، ان کے بڑے کیا اور ان کے چھوٹے کیا سب برابر ہیں، چھوٹوں میں اور بڑوں میں کوئی امتیاز نہیں۔ مسلمانوں کا یہ ایک زمانے تک شیوا رہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ایک مزاج جب تک مسلمانوں میں تھا اس وقت تک مسلمانوں کی بات کچھ اور تھی۔ تو تیسری بات، اس شاہی وفد نے شاہ مقوقس کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ نہ دنیا اور نہ دنیا کی کسی چیز کی ان کے دل کے اندر حرص ہے۔ چوتھی چیز یہ بیان فرمائی کہ اعلیٰ اور ادنا کے درمیان کوئی تمیز نہیں۔ پانچویں چیز یہ بیان فرمائی کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کر کے یہ سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 باتیں مقوقس کی طرف سے جانے والے وفد نے مسلمانوں کے لشکر کا معائنہ کر کے یہ رپورٹ پیش کی۔ اس پر مقوقس نے جو جملے کہے وہ جملے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے مقوقس نے کہا، یہ جماعت اگر پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائے گی تو انہیں بھی اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھ دے گی۔ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ جو اپنی زندگی سے زیادہ موت کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ جن کے نزدیک تواضع محبوب ہے، پسندیدہ ہے تکبر کے مقابلے میں، جو دنیا کے اوپر حرص و ہوس کی نظر نہیں ڈالتے، جن کے درمیان چھوٹے اور بڑے سب برابر ہیں، اور جو اللہ کے حکموں کے اور اللہ کے حکموں سے خصوصیت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا اگر یہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا دیں گے تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھ دیں گے۔
اس کے بعد مقوقس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خیریت اس میں ہے کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے پہلے ان سے صلح کر لی جائے. خیریت اس میں ہے کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے پہلے ان سے صلح کر لی جائے. یہ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ خوبیاں تھیں، جب تک مسلمانوں کے اندر یہ خوبیاں تھیں کہ کوئی بڑی سی بڑی طاقت کا رکھنے والا بھی مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا. آج صورتحال دیگرگو ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ حالات سے ہم سب کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جن باتوں کی طرف اس مختصر سے وقت میں توجہ دلائی جا رہی ہے اس کی طرف ہم سب توجہ دینے والے بنے. باقی یہ بات ہے کہ قرآن حدیث پاک کے اندر آتا ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. ساری انسانیت یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے. جس طرح سے ایک ماں اور ایک باپ کے بچے ان کا گھر ان کا کنبہ ہوتا ہے، اور اس ماں اور اس باپ کو اپنے گھر کے افراد کی جتنی خبرگیری کی فکر ہوتی ہے، ان کے راحت رسانی کی جتنے جیسی فکر ہوتی ہے، فرمایا اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال کے ذریعے سے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ. ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ، اور اللہ کو سب سے زیادہ مخلوق میں وہ پسند ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، اچھا معاملہ کرے، عدل کا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، صرف عدل کا حکم نہیں قرآن کریم کے اندر، بلکہ عدل کے ساتھ ساتھ عدل سے آگے ایک درجہ احسان کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے. تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، چاہے وہ ہم ہوں کیا وہ ہوں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں. اور جب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا کنبہ ہے. جس طرح سے ماں اپنے کسی بھی بچے پر ظلم ہوتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، پسند نہیں کر سکتی، گوارا نہیں کر سکتی، ہر ممکن کوشش کرتی ہے، تو اسی طرح سے بلکہ اس سے ایک گناہ دو گناہ نہیں، ہزاروں سینکڑوں گناہ اللہ پاک اپنے بندوں پر ظلم ہونے کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو. سب کے ساتھ دنیا کے اندر اللہ کا یہ معاملہ ہے. تو ان مسلمانوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا، مسلمانوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب صبر و تحمل، عدل و انصاف کا دامن کسی بھی موڑ پر اپنے ہاتھ سے چھوڑ نہ پائیں. جب تک ہم عدل و انصاف کا دامن پکڑے رہیں گے انشاءاللہ خدا کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال رہے گی، اور خدا کی مدد کے بغیر نہ ہم ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہیں اور نہ بڑھائے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عدل و انصاف کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا کہ ان کے پاس ان کی صورتحال کیا ہے، کتنا ان کے اوپر جزیہ لینا چاہیے وغیرہ ذالک، اس کی تحقیق کر کے آؤ. جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر پہنچے تو خیبر کی یہودیوں نے کچھ تحفے اور تحائف کے طور پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے سامنے ہیرے جواہرات اور زیورات پیش کیے کہ تخمینہ ذرا کم بنا کر پیش کریں حضور کے پاس، ہمارے مال جائیداد کا تخمینہ ذرا کم بنا کر پیش کریں تاکہ ہمیں ٹیکس جزیات کم دینا پڑے، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا ہمارا بھی فائدہ ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسا جواب دیا کہ جس کے جواب کے اندر انہوں نے ایک بات کہی، وہ بات ہمارے اور آپ کے سننے کے قابل ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال اور تمہارے عقائد اور تمہارے نظریات کی وجہ سے تم میرے نزدیک کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو، باوجود ہے کہ تم کثرت میں ہو.
خیبر کی سرزمین پر تم کثرت سے ہو، اس کے باوجود سن لو یہ بات کہ تم میرے نزدیک کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات سن لو کہ جذبہ نفرت مجھے تمہارے ساتھ عدل و انصاف سے روک نہیں سکتا۔ میں تمہارے ساتھ باوجود اس نفرت کے تمہارے ساتھ عدل کروں گا، تمہارے ساتھ انصاف کروں گا، تمہارے ساتھ ہرگز زیادتی نہیں کروں گا۔ ہاں میرے دل میں تمہاری نفرت ہے، اور تمہاری نفرت اس وجہ سے، تمہارے نظریات کی وجہ سے، تمہارے عقائد کی وجہ سے، اور تمہارے اعمال کی وجہ سے، یہ تمہاری رشوت کے پیش کرنے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ عدل و انصاف کروں گا۔ جب یہ خیبر کی یہودیوں نے یہ جملہ ان کا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی طرف سے سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہو کر کہا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو، اور تاریخ نے ان کلمات کو محفوظ کر لیا، فرمایا اسی عدل و انصاف کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اسی عدل و انصاف کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ تو دنیا قائم عدل و انصاف کی وجہ سے ہوتی ہے، حکومت قائم عدل و انصاف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو حکومت اپنا ایک لمبے زمانے تک اپنا قیام چاہتی ہے، ان حکومتوں کو چاہیے کہ ملک کے اندر عدل و انصاف قائم کرے، عدل و انصاف کرے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ ایک لمبے زمانے تک ہمارے اس ملک کے اوپر اقتدار کی کرسیوں پر رہیں، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ آپ عدل و انصاف کریں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے ہم آپس میں ایک دوسرے پر انصاف کریں، آپس میں بھی کریں۔ چاہے کوئی ظالم ظلم کر رہا ہو تو ظلم کا بدلہ ظالم کو دے، ظلم کا بدلہ غیر ظالم کو دینے کی کوشش جو ہمارے سماج میں عام طور پر ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے حالات بدتر ہوتے گئے۔ آج اس ملک کے اندر مسجدوں کے انہدام، مدرسوں کو منہدم کرنا، مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑنا، اور مسلمانوں کے اوپر ناجائز مقدمات کو دائر کر کے ان کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنا، اور پھر ایف.آئی.آر درج کر کے ان کے گھروں کو منہدم کرنے کا یہ سلسلہ ایک مسلسل چل رہا ہے۔ اس سلسلے کے اندر بڑی ہوش مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمت بالکل نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتیں بھی قائم ہوں گی، اور بلکہ حکومت تو حکومت، دنیا کے قیام جو ہے وہ عدل و انصاف کی وجہ سے، جب تک دنیا میں عدل و انصاف رہے گا دنیا قائم رہے گی۔ جس دن دنیا سے عدل و انصاف ناپید ہو جائے گا ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اخیر میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک و دعوت المظلوم فإنما يسأل الله تعالى حقه فإن الله لا يمنع ذا حق حقه۔ مظلوم کی دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، مظلوم کی دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ مظلوم اللہ سے اپنا حق کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے کہ مظلوم اللہ سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ پاک کسی حق والے کو حق دینے سے کبھی روکتے نہیں، کبھی رکتے نہیں، حق والے کو حق ضرور دیں گے۔ تو ضرورت یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب چاروں طرف ظلم کی چکی میں ہم سب پسے جا رہے ہیں تو ایک راستہ، بہترین راستہ، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے دعا والا راستہ، کہ اس وقت ہر مسلمان کا جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اللہ سے اپنے حق کا مانگنا، اللہ سے اپنے حق کو مانگنا کہ ضرور حدیث پاک کے اندر دوسری روایتوں میں ہے کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے، 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ ایک تو اس میں سے ایک وہ ہے کہ مظلوم ہو اور مظلوم اپنا ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگے، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کیا اس ملک کی اقلیت ظلم و ستم کے چکی میں پسی جا رہی ہے، اور صورتحال ایسی ہے کہ کوئی قدم، مثبت قدم بھی اس وقت اٹھانا ہمارے اور آپ کے لیے دوبھر اور مشکل ہو گیا ہے، سوائے یہ کہ ہم
दुआओं का एहतिमाम करें, इबादतों का एहतिमाम करें, इनाबत रुजू इल्लाह का एहतिमाम करें। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और ये रास्ता बहुत मजबूत रास्ता है, ठोस रास्ता है। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आने वाले हालात के को भांप कर हम सबको मुल्क के अंदर अमन के कायम रखने और शांति के कायम रखने के, इसलिए कि अमन कायम रहेगा तो हर आदमी अपने अपने मजहब, अपने अपने रीत और रिवाज के मुताबिक मजहबी शियार को अमली जामा पहनाने की कोशिश करता रहेगा। जब अदल और इंसाफ नहीं, जुल्म सितम और हालात खराब हो गए तो फिर कोई भी अपनी के अंदर दिल जमई नहीं होगी और इबादतों को जैसे अदा करना चाहिए ऐसे नहीं अदा कर सकेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह मुझे भी और खुसूस दुआओं का इस वक्त खूब एहतिमाम करें, और कुछ न कुछ सदका रोज़ाना हर आदमी अपने तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, अपने कारोबार की तरफ से, अपनी इज्जत की तरफ से, मुख्तलिफ नियतों से हमारे तमाम हजरात को, चाहे वो साहिब सरवत हो और चाहे वो रोज कमाते हो रोज खाते हो, उन हजरात से भी हमारी गुजारिश है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, वो हजरात भी अपने खाने पीने में 19-20 करें, और कुछ न कुछ 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये ही सही अपने तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने कारोबार की तरफ से, अपनी इज्जत की तरफ से और मुख्तलिफ नियतों से कुछ न कुछ सदका निकालने की कोशिश करें। और इस ये नफली सदक़े हैं, ये वाजिबी सदक़े नहीं है। वाजिबी सदक़े का मसला अलग होता है, नफली सदक़ों का मसला अलग होता है। इन सदक़ात की रकम के जरिए से अपनों की, रिश्तेदारों की और साथ ही साथ गैर मुस्लिम भाइयों का भी हम ताउन कर सकते हैं, करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। इसकी इजाजत फुक़हा ने दी है कि हमारे इस नफली सदक़ात के जरिए से हम अपने रिश्तेदारों का भी और मुसलमानों का भी और गैर मुस्लिमों का भी हम ताउन कर सकते हैं। बाकी वाजिबी जो सदक़ात हैं वो सिर्फ मुसलमानों में ही खर्च करना चाहिए, वो गैर मुस्लिमों में वो खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मैं इस वक्त जिसका हल्का सा तज़किरा आप हजरात के सामने किया कि ये रकम जमा करके आप वक्तन फ़वक्तन अगर अगल बगल में रहने वालों के ऊपर भी खर्च करते रहें और दुआओं का एहतिमाम करते रहें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी आने वाले दिनों में अमन और खुशहाली और ईमान व अमाल के साथ जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।